الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زوال شروع ہو گیا تھا اور پتہ نہ چل سکا کسی کو بھی یہ زوال کیا ہو گیا۔ جمعے کی 2 اذانیں جس وقت شروع ہوئی نا، یہ زوال ہو گیا تھا مسلمانوں کا، برباد ہو گئے تھے مسلمان اس دن، جس دن ایک اذان صرف ان کو دوبارہ اس لیے بدعت کا آغاز کر دیا گیا بھی جس دن ان لوگوں کو یہ بتانے کے لیے بھی جمعہ ہونے لگا ہے، آ جاؤ چھوڑ دو یہ تجارت اور مال، یہ تباہی آ گئی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک اذان، ابو بکر کے دور میں ایک اذان، عمر کے دور میں ایک اذان، حضرت عثمان کے ابتدائی دور میں ایک اذان، تیسری اذان جب یہ 2 اذانیں شروع ہوئی نا، اس دن مسلمان برباد ہو کے رہ گئے اور ان کا کچھ نہ بچا، لٹ گئے مسلمان۔ اور وہی دور تھا جب مسلمانوں پر دولت ہی دولت، روپیہ ہی روپیہ اور مال ہی مال آ گیا، اور آ گیا جگہ جگہ پر دولت، اور لوگ کمانے میں مصروف ہو گئے، ان کو یاد ہی نہ رہا بھی جمعہ بھی پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ یاد کرانے کے لیے لوگ دیر سے مسجدوں میں بھاگتے ہوئے آتے تھے، اور تباہی آ گئی اس دن امتوں کی، اس امت مسلمہ کی جس دن انہوں نے جمعہ چھوڑ دیا۔ اور جمعہ اس امت کے جمعہ کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے امت گمراہ بھی ہوئی اور زوال کا شکار بھی ہوئی۔ اتنی دولت آ گئی کہ لوگوں کو بلانے کے لیے ایک اذان ایکسٹرا دینی پڑ گئی بھی لوگوں آ جاؤ، جمعے کا وقت ہونے والا، اور پھر دوسری اذان امام کے ممبر بیٹھنے پر ہوئی، اور آج تک یہ 2 اذانیں چل رہی ہیں۔ شکر ہے مولانا اسحاق مرحوم کی مسجد میں پہلے بھی ایک ہوتی تھی، ہمارے ہاں آج بھی ایک ہوتی۔ زوال تب آیا قوم کو بلانے کے لیے کہ پیسہ آ گیا، اور قرآن مجید نے اس کی نشاندہی کر دی، اور میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا۔ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب نماز جمعہ کی تم اذانیں سنو تو فاسعوا البیع، کم سے کم اپنی جو سارے فصل اللہ کے ذکر کی طرف، اور وذروا البیع، اور اپنی یہ تجارتیں چھوڑ جاؤ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، شاید کہ اگر تم یہ کام کر لو تو تمہارے حق میں بہت بہتریاں آ جائیں۔ امت نے کہا کہ ہم بیع چھوڑیں گے؟ کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آیا وقت امتوں کا اور اللہ پاک نے امتوں کے دن مقرر کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہودیوں کا دن مقرر کیا تو ان کو سبت کا دن دیا، ان کو کہا ہفتے والے دن تم لوگوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور مچھلیاں نہیں پکڑنی اور یہ سارے کام تم نے نہیں کرنے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اگلا جو وقت آیا وہ یہود و نصارہ کے لیے آیا، عیسائیوں کے لیے اللہ نے ان کو اتوار کا دن دے دیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم ہدانا، اللہ پاک نے پھر ہمارے لیے جو ہدایت اور رہنمائی کا دن بنایا وہ یوم الجمعہ بنایا، جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا، اور فرمایا جو آدمی جمعے کے دن اپنے گھر سے وضو کر کے، نہا دھو کے، کپڑے پہن کے، اچھا غسل کر کے اور خوشبوئیں لگا کے جب وہ مسجد کی جانب آئے، ہر قدم پر ثواب، اور یہاں آ کر بیٹھ جائے اور ذرا نہ بولے مسجد کے اندر، اور چپ رہے اور اپنا ذکر عبادت کرتا رہے، اور آپس کی دنیا کی باتیں نہ یہاں پر کرے، اور امام کا خطبہ توجہ سے سنے اور بولے نہ، اور اس کے بعد نماز جمعہ پڑھ کر لوٹے، تو وہ اللہ اس کے سارے 8 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ فضیلت صرف عمرے کے لیے آتی ہے یا حج کے لیے آتی ہے، یعنی اگر کسی نے عمرہ کرنا ہے تو وہ اس طرح جمعہ پڑھ کر جائے جس طرح میں نے آپ کو حدیث کے ذریعے سے بتایا۔ جمعہ کوئی چھوٹی چیز ہے، یہ میں نے صرف آپ کو اتنی سی بات سمجھانے کے لیے بھی، جمعہ ہے کیا تھا کہ جس کا ذکر کرنے کے لیے اللہ نے پوری سورہ جمعہ بنا دی، اور پھر اس کے بعد پوری سورہ جمعہ کا قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ذکر کیا۔ اور میں اب بتاؤں گا کہ مسلمان اس وقت بھی کیا کرتے تھے، اور پھر بعد میں مسلمانوں نے کیا کیا، اور جمعے کا پھر کیا حشر کیا آپ نے کہ الامان اور الحفیظ۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا اس جمعے کے ساتھ جو ظلم آپ کر سکتے تھے نا کربلا کے بعد، وہ کربلا کے بعد آپ نے جمعے کے ساتھ کر دکھایا، اور جس کے نتیجے میں آپ کی امت، بچے گمراہ ہو گئے، بیویاں گمراہ ہو گئیں، عورتیں گمراہ ہو گئیں، اور آپ کے پاس اس زمانے میں تجارت نے آپ کو غفلت میں ڈالا، آج آپ کو کام کی تھکاوٹ نے اس قدر غفلت میں ڈال دیا کہ جمعہ آپ نے چھوڑ دیا، اور جمعہ کی ایک کافرانہ تصور آپ کے اندر ہاں پیدا ہو گیا، اور اس کافرانہ تصور کی وجہ سے آپ برباد ہو گئے۔
جمعے کے اندر کافرانہ تصور کیا ہے؟ یہودیوں کا لیا ہوا تصور، عیسائیوں کا لیا ہوا تصور، اور ملحدین کا جو اللہ کے منکر ہے نا ان کا لیا ہوا تصور بھی چھٹی کا دن ایک ہونا چاہیے جس دن آدمی ساری رات شراب شباب اور کباب کے اندر ملوث رہے، صبح دیر تک سوئے، کوئی فجر کی نماز نہ پڑھے اور کوئی اللہ کا ذکر نہ کرے، اور ساری رات اس کی غفلتوں میں نکل جائے اور ہوا سے پیٹ سے ہوائیں خارج کرتا ہوا رات کو دھس دھس روٹیاں کھائی ہوئی، حرام کے مال کی چیزیں کھائیں، غفلت میں اس کو لوٹا گئیں، اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ جمعے کی سویر جو ہوئی تھی وہ دن اللہ سے پوچھ کر چڑھتا ہے، اللہ آج چڑھوں کہ نہ میں چڑھوں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سید الیوم، مسلمانوں کا وہ دن جو عید کے دن کے برابر ہے، اور فرمایا 3 عیدیں مسلمانوں کے اوپر علماء نے کہا ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری عید ہر 8 دن کے بعد اللہ کے نبی نے کہا جمعے کو مناؤ، خوب مناؤ، کپڑے پہنو اچھے، کپڑے اچھے، کھانے اچھی، مسواکیں اچھی، خوشبوئیں لگا کر اللہ کے ذکر کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جمعے کے دن کا آغاز کافروں کی طرح نہیں آپ کا ہوگا، جمعے کے دن کا آغاز جمعہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا جمعے رات کی شام کو جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس وقت سے آپ کا جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو آپ کے ذہن میں ابھی تک نہیں آیا، آپ آج کے دن کو سمجھتے ہیں یہی جمعہ ہے، اس کے علاوہ آپ کے تصور میں آتا ہی کوئی نہیں۔ آپ کیوں بیوقوف ہو گئے کہ آپ کی دن رات پہلے آتی ہے اور دن آپ کا بعد میں آتا ہے؟ کافروں کا دن پہلے آتا ہے، رات ان کی بعد کے اندر آتی ہے، اور آپ کی کوئی عید بھی خدا کی یاد سے خالی نہیں۔ اللہ نے آپ کو کہا کہ عید کے دن کا بھی اگر تم نے آغاز کرنا ہے تو اس کے لیے تم لوگوں کو نماز پڑھنی پڑے گی، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر آپ نماز پڑھتے ہیں، اور اسی طرح تیسری عید یہ جو آپ کی ہے جمعے کے روز کی عید، اس کے اندر بھی آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور امام کے خطبے رکھ دیے گئے 2 کے امام کے 2 خطبے، اور اتنی اہمیت رکھ دی گئی کہ زور کی 2 رکعتیں ختم اور امام کے 2 خطبے۔ اللہ نے کہا تو جب جمعے کے خطبے امام کے سن رہا ہے تو نماز کی حالت میں ہے، ایسی حالت میں جس طرح نماز میں نہیں بولنا، تو بول نہیں سکتا، کنکر اٹھا کے دوسری جگہ نہیں رکھ سکتا، چھوٹا سا تنکا اٹھا کے دوسری جگہ نہیں رکھ سکتا۔ ایک بندہ بولا اور دوسرے نے اس کو صرف اتنا کہا یا چپ کر جا، اللہ نے فرمایا اس کا بھی جمعہ تباہ ہو گیا اور اس کا بھی تباہ ہو گیا، چپ کرانے وہ، چپ کر کے دیکھو وہ کیا کرے، امام ٹوکے جس کو ٹوکنا ہے امام نے، کوئی اور بندہ نہ ٹوکے۔ اس قدر جمعے کے اندر اہمیت، اور فرمایا جو قیامت امام کے ممبر کے زیادہ قریب ہو کے بیٹھتے ہیں، اللہ کے عرش کے نزدیک ہو بیٹھیں گے قیامت کے دن، اتنا اللہ نے مرتبہ اس جمعے کے روز کا بتا دیا، اور فرما دیا کہ ان قوموں کو اللہ نے افطار اتوار دیا، ان کا حساب کتاب ان کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے بلایا، ہمیں کیا اگرچہ اینڈ پہ ہم آئے اور ہمیں جمعہ عطا فرمایا، لیکن ہمارا حساب کتاب پہلے ہو کر جنت میں بھی ہم پہلے چلے جائیں گے، صرف جمعے کے دن کی وجہ سے، اور کوئی دن نہیں۔ آپ اس جمعے کے دن کو ضائع کر دے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلا کہ جمعہ کیا ہوتا ہے۔ امت نے برباد کر کے رکھ دیا جمعہ، بچے آپ کے اسکولوں میں داخل ہو گئے، عورتیں گھروں میں آپ کی روٹیاں پکانے پہ لگ گئیں، آپ نے شادیوں کے دن اس دن رکھ لیے، منگنیاں اس دن ہونی شروع ہو گئیں، کوئی کام فضول دنیا کا کرنا آپ نے اس دن کے اندر رکھنا شروع کر دیا، آپ کی ملیں چل رہی، فیکٹریاں چل رہی، نوکریاں آپ کی ہو رہی، قوم سڑکوں پر بھاگ رہی دولت کے لیے، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، ٹرک چل رہے، میں کہتا ہوں سارا نظام دفتروں کا چل رہا ہے، اور جمعہ یہاں پر ہو رہا ہے، اور پابندیاں لگا دیجیے 2-2.5 گھنٹے کا جمعہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ خاک جمعہ پڑھنا ہے، دفتروں سے آ کے جمعہ آپ سے کہاں سے پڑھا جانا ہے؟ جن لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ جا کے باس کو بتانا ہے کہ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے گئے تھے، ہم لیٹ ہو گئے، وہ جمعہ پڑھنے کے لیے خاک کرتے، امام کا خطبہ ہو گیا، آپ لوگوں نے گھڑیاں ایجاد کر لی اور اماموں کو کمیٹیوں نے بند کر دیا کہ 1 گھنٹے کے اندر جمعہ ختم کر ورنہ تجھے اٹھا کے باہر ماریں گے، اور کاشف صاحب لمبا کر دے، مولوی صاحب لمبا کر دیے، جمعے لمبے آپ کو برے لگنے لگے، کیوں؟ جا کے آپ نے فیکٹریاں جانا، اپنے کاموں پہ جانا، عدالتوں پہ جانا، آپ کے نظام میں جانا، آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ جمعے ہو رہے ہیں، تباہی آ گئی امت کے اوپر، آپ کے بچے اسکولوں کے اندر چلے گئے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم نے جمعہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، امام کا کوئی خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے یہ بتائیں کس طرح سے آپ دین کو غالب کر لیں گے جب آپ کا نظام تعلیم ہی نہیں ختم، آپ کا ہے جمعے کا روز آپ کا یوم التعلیم و تربیہ، جمعہ نہیں ہے، یہ آپ کی تعلیم اور تربیت کا دن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آج کے دن امام کھڑا ہو کر قوم کو زوال کے شکار ہونے والی باتیں بتائے گا، ان کو دین کے مسائل سمجھائے گا، ان کو قرآن سنائے گا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی جمعہ ایسا نہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کاف نہ سنایا کرتے۔ کاف ایک ہے کہف، ایک ہے اکیلا کاف، 2 نقطی والا کاف، وہ سورہ کاف آپ پورا سناتے، کوئی جمعہ کل یومن۔ اخیر علماء کو یہ کہنا پڑا بھی ہم کیا کریں، انہوں نے کہا یار اس کو مستحب مان لو، ورنہ جمعے کے دن نبی نے سورہ کاف نہیں اس کے اندر چھوڑی، ڈرا دیا نبی نے اس کے اندر
کہ ڈرا دینے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ پڑھتے اور ہر جمعے کے شروع میں الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ یہ نبی علیہ السلام پڑھتے اور اس کے اندر ہی پڑھا جاتا کہ خیر الکتاب کتاب اللہ، سب سے اچھی بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی، اور خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتایا جاتا کہ دیکھ بچے، زندگی اگر تیری کسی قانون، کسی آئین، کسی کانسٹیٹیوشن پر چلنی ہے، وہ تو آئین، وہ صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور تیرا اگر دنیا میں کوئی رہنما نہ آئنسٹائن ہے، نہ اسٹیفن ہاکنگ، نہ رچرڈ ڈاکنس، نہ چامبر، نہ فوکو، نہ کوئی اور، نہ فاکمین، نہ فائن مین، کوئی بندہ تیری زندگی کا تعین نہیں کر سکتا۔ تجھے ایک آدمی کے پیچھے چلنا جس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ من یضلل فلا ہادی لہ، جس بندے نے اپنے جو سمجھا نا کہ اللہ کے علاوہ جا کے کوئی اور رستہ اختیار کر کے اپنی نجات کا رستہ ڈھونڈ لے گا، وہ گمراہ ہو کے مر جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، تمہاری گمراہی کی موت ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روز کے لیے تھا، اور آپ نے جمعے برباد کر دیے۔ اس امت کے اندر کھیل لگ گئے، مینا بازار لگ گئے، گالا بازار بنا دیے۔ جا کے کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر دیکھیں رات دن کو کیا ہو رہا ہے اور رات کو کیا ہو رہا ہے۔ آپ جمعے کے دن بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ کی تعلیم کا دن یہ تھا اور آپ نے تعلیم کا دن وہ بنا لیا اور برباد کر لیا، اور معیشت پھر سیدھی ہوئی۔ آپ نے کہا کہ معیشت سیدھی کرنے کے لیے خدا کے ذکر سے غفلت برت لو۔ اللہ کہتا ہے معیشت درست کرنے کے لیے خدا کے ذکر کی جانب آ جاؤ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ ذِكْرِي، جس نے ذکر سے منہ موڑ لیا، معیشت زنک میں ایسے رزق کے پیچھے لگا دوں گا اس آدمی کو، تھک کے کتے کی طرح چور ہو کے رات کو ڈگ جائے، ہڈی پھر نہیں پڑنی اس کو۔ فرمایا تم رزق ڈھونڈتے پھرتے ہو، تمہارے یہ رزق میں تنگ کر کے رکھ دوں گا جس نے میرے دین سے غفلت۔ آپ دین سے غفلت کرنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے کرنے، اور جمعے آپ پڑھنے کے لیے گھر سے بھاگ رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں، اور صحابہ ہونی ادھر صحابہ کرام نے اپنے جوتے نکال لینے، کپڑے نکال لینے، خوشبوئیں نکال لینی، مسواکیں نکال لینی، ہر شے لگا لینی سامنے، اور صبح ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ فجر پڑھنے کے فوری بعد جائے گھر، جا کے دوبارہ سے غسل کرے، نہائے دھوئے، کپڑے پہنے، اور آ کر مسجد میں بیٹھ جائے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا اس دن خاص فرشتے آسمان سے اتارے جاتے ہیں، وہ آ کے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے اور ہر ایک آدمی کا ویلکم کرتے جاتے، مرحبا مرحبا اہلاً و سہلاً سلام قول من رب رحیم، تو جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، کمال تیرے کیا کہنے۔ اللہ نے فرمایا بندے کے پاس کچھ نہ ہو، فقیر اور مسکین ہو، اس آدمی کو فوری طور پر اونٹ کا ثواب لکھ دو۔ کہاں اونٹ کا ثواب آپ کو ملنا تھا؟ بڑی عید پر، یا اونٹ کا ثواب آپ کو ملنا تھا حج پر جا کر کے، کہ آپ وہاں مزدلفہ کے اندر جا کر مینا میں قربانیاں کرتے۔ اللہ نے یہاں پہلی قربانی آپ کی لکھ لی۔ فرمایا میرے بندے نہیں جا سکتے وہاں پر، ہر بندے، میرے بندے 8 دن کے بعد حج نہیں کر سکتے۔ کسی بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں حج کروں، حج جمعہ جو ہے مساکین کا حج ہے، جو مسکین ہو گیا وہ حج نہیں کر سکتے، ایسے تڑپتے پھرتے ہیں لوگ کہ ہم مسکین ہو گئے اور ہمارا قائد صاحب حج کرا دو، زیارت کرا دو۔ حج تو ہو رہے ہر 8 دن کے بعد، تو حج کرنے کے لیے آتا نہیں نا گھر سے، تو احرام پہن کر دکھاوے گا حج کرنا چاہتا بھی لوگ تجھ کو حجی کہیں۔ جس نے حج ڈیلی کا ہر 8 دن کے بعد حاجی بننا ہے، وہ جمعے کے لیے تیار ہو کر آ جائے، کپڑے پہنے، ویسے خوشبوئیں لگائے، تیار ہو کر آئے، دروازے پر کھڑا آدمی، جو حج کا ثواب وہاں پر اس کو ملا قربانی کرنے کا، وہی قربانی کرنے کا یہاں پہ ثواب مل جائے گا۔ فرمایا پہلا جو آ گیا اس کو اسی وقت اللہ پاک نے فرمایا لکھ دے اس کے لیے اونٹ کا ثواب، اور دوسرے کے لیے فرمایا ذرا لیٹ آیا لکھ دیے اس کے لیے گائے اور بیل کا ثواب، اور تیسرے کے لیے لکھ دے بھیڑ اور بکری کا ثواب، اور چوتھے کے لیے لکھ دے تو اس وقت مرغی کا ثواب، اور آخری کے لیے لکھ دے تو وہاں پر صرف ایک انڈے کا ثواب۔ اللہ نے فرمایا یہ تو حالت ہے، اور فرمایا اس کے بعد جو ہی کوئی آیا، امام منبر پر بیٹھ گیا، اذان ہو چکی، اسی وقت فرشتے کلوز کر کے یہاں آ کر اندر بیٹھ گئے۔ اب میرا خطبہ سنیں گے، تمہارا آنا تو لکھ لیا انہوں نے، میرا خطبہ سنیں گے، وہ بیٹھ کر ایک ایک لفظ لکھ کر آسمانوں پر لے جائیں گے، اور تمہاری سب کی حرکتیں نوٹ کر کے جمعے کے اندر یہ کیا خیالات ان کے دل کے اندر آئے۔ جمعے کے اندر یہ سوچتے تھے جلدی جانا ہے، فرمایا اللہ نے فرمایا لکھ لو نہیں جمعہ، یہ کہتے تھے بہت تنگ کر دیا جمعہ ہم سے سنا، فرمایا نہیں اس دن کا بھی جمعہ نہیں، چاہے صبح کا آیا ہوا، اس کا دل کا خیال لکھ۔ اندر بیٹھا اس وقت یہ کیا سوچ رہا ہے امام کے بارے میں، خدا کے دین کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، جان چھڑانا چاہ رہا ہے، اس کا دل مسجد میں نہیں لگتا۔ فرمایا اٹھا کے بھائی مارو ان کو، ان بدماشوں کو اور ان گنڈوں کو اٹھاؤ جن کا مسجد کے اندر دل نہیں اٹکا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کا جو قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹک گیا۔
دل مسجد میں اٹک گیا کہ میں آ گیا ہوں، اب میں نے جانا نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے. اور فرمایا اگر ضروری کام سے چلا گیا، اپنے کام پر بیٹھا رہا اور جی پھر کرے کہ مسجد جاؤں، تو سمجھ لے کہ اس کی وہ نماز قبول ہو گئی جو نماز پڑھ کر گیا تھا، اور دوسری ہونے والی ہے نماز قبول جس کو وہ پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے دین کے ساتھ تیرا دل اٹک گیا، تو مسجد میں میرے گھر میں اٹک گیا، میں تجھے عرش کے سائے کے نیچے پروٹوکول دے کر پوری دنیا کے سامنے تجھے بتا دوں گا یہ بندہ میرا تھا، اس کا مجھ سے دل اٹکا ہوا تھا، میرا آج اس سے دل اٹک گیا. بندے کی وہاں شاہانہ اس کو پروٹوکول ملیں گے، جب پانی نہ ہوگا پانی ملے گا، سایہ نہ ہوگا سایہ ملے گا، کھانے چل رہے ہوں گے، آرام دہ بستر اللہ کے عرش کے نیچے ان کے جنتیوں کے لگے ہوئے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے ان بندوں کا حساب بعد ملے گے، پہلے دنیا کو دکھا دوں بھی میرے دین کی عزت اور توقیر کی اور اس کے لیے ٹائم دیا اور اس کے لیے اپنا دل وہاں پر لگایا. آج دیکھ ساری دنیا بلو بلو کرتی پانی مانگتی پھرتی اور سب اپنی اپنی خیر منا رہے. تجھ کو میں نے کتنے آرام سے عرش کے سائے کے تلے رکھا. 50,000 سال آپ عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے. پہلے کتنے ہزار سال؟ 50,000 سال کے لیے آپ کو رکھ دیا جائے. کس لیے؟ بندے نے جمعہ فرمایا بدترین جگہ خدا کے نزدیک بازار ہے، اور امت آج بازاروں میں بیٹھی ہے. اور فرمایا دنیا کی بہترین جگہ تیرے اللہ نے تجھ کو بتائی کہ مسجدیں، اور آج مسجدیں ساری خالی ہو گئیں اس وجہ سے کہ آپ نے یوم الجمعہ کو برباد کر دیا. آپ کی اولادوں کو ہی نہیں پتا جمعہ کیا شے ہوتی ہے. آپ نے ان کے مستقبل بنانے کے لیے خدا کے دین کی تعلیم اور تربیت کو قطع کر دیا. آپ کیوں نہیں گئے ان کے اسکولوں کے اندر اور اسے کہتے ہیں ہم بچہ تب پڑھائیں گے جمعے کے روز، ہمارے بچے کی چھٹی، بچہ نہیں آئے گا. لیکچر شارٹ ہوتے ہو جائے، گورنمنٹ نے اصول بنایا کہ 75% حاضریاں ہونی چاہیے، باقی کے لیے میں نے ساری زندگی اپنی یونیورسٹی، اپنے کالج اور کسی جگہ پر جا کر کے میں نے وہاں پر نہ نوکری کی، نہ میں نے اپنی ساری زندگی کے اوپر کمپرومائز کیا جمعے کے روز. آپ نہیں جانتے بربادی کس طرح ہوتی ہے امتوں کی. امت اب برباد ہوگی اور پوری امت برباد ہوئی، اور آج آپ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ آپ کے پاس بچے کو لانے کے لیے اہتمام نہیں. لاسال سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، سیکرڈ ہارٹ میں پڑھ رہے ہیں، ڈی پی ایس میں بچے پڑھ رہے ہیں، الائیڈ میں پڑھ رہے ہیں، وہاں کفر سیکھنے والے بچے جن کو پتہ ہی کوئی نہیں جمعے میں کس طرح نہ پینٹیں پہنی، شرٹیں پہنی، مسجدوں میں جمعے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. اور آج کے دن بھی تہذیب کا یہ اثر ہوا کہ آپ کے بچوں کے اوپر کپڑے شلواریں قمیضیں حرام ہو گئی، اور اپنی پینٹوں میں اور شرٹوں میں اور اپنے کالوں میں جمعے پڑھنے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہوتے میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر روتا کہ امت کا یہ دن بھی آنا تھا. نبی نے فرمایا کپڑے جمعے کے جدے رکھ، خوشبوئیں جمعے کی جدی رکھ، اپنی ساری اپنے مسواکیں جدی رکھ. اور خدا کے دین کے لیے گھر کے وقت جب جمعے سے نکلنے سے پہلے 4 رکعتیں نماز وہاں گھر کے اندر پڑھ، 4 سے لے کر 8 رکعتیں تک 12 رکعتیں صحابہ نے پڑھی. اپنے گھر سے نماز پڑھ کے چلے. کوئی بندہ بھی جمعے کی رکعتیں یہاں آ کے وضو کر کے نہ پڑھتا پھرے، گھر سے پڑھ کر آئے. یہاں آ کر سورہ کاف نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھے. اللہ جو بندہ جمعے کے روز سورہ کاف پڑھے گا فرمایا 8 دن کے لیے اس کے دل میں نور پیدا کر دے گا. وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی شیطان کے ہتھے نہیں چڑھے گا، کبھی اس کو شبہات نہیں آئیں گے، کبھی اس کو وسوسے نماز میں نہیں آئیں گے. بدکاری کی طرف رخ بھی کرے گا جو سورہ کاف کا مطالعہ کرے اور اس کے ترجمے کو غور سے پڑھے بھی. اللہ نے کس طرح وہاں لوگوں کو آزمائشیں جب دین کے لیے ڈالی تو وہ دین پر پورا اترا ہے. اور بیرون ملک میں رہنے والے اپنے جمعے کو قطع کر گئے. ان پر لازم اور فرض ہے کہ وہ 2 بندے یا 3 بندے ہو جائیں تو وہ جمعہ پڑھے، اپنے بیوی بچوں کو اکٹھا کر کے گھر میں خود امام بن کے ان کو خطبہ دے اور جمعے کی 2 رکعتیں پڑھائے. مسئلہ مجھ سے چھوڑے ان مولویوں کو. امت برباد ہو گئی اور آپ کو جمعے کی فکر تک نہ لگی جمعہ کا کیا کرنا ہے. جمعہ کوئی چھوٹی سی شے تھی. نبی علیہ السلام کے یہ جمعے کا دن ہے ہی بابرکت، اور اسی دن قیامت آئے گی، اور اسی دن اللہ نے آدم بنایا، اور اسی دن زمین پر بھیجا، اور اسی دن لوگ جمعے کے روز ہی جنت میں داخل ہوں گے. آپ معمولی سمجھتے جمعے کے دن کو؟ آپ نے امت نے برباد کر لیا اور اس کو ہلکا جان لیا. یہ ہفتہ ہے، یہ اتوار ہے، اور کہ آپ سے تو اچھے عیسائی ہے، اتوار کے روز کم سے کم وہ پہنچتے تو ہیں. آپ کی حالت پتلی ہو گئی اور آپ سے اچھے یہودی ہیں. جمعے کے روز، ہفتے کے روز میں ریموٹ کنٹرول سے صرف چینل ہی بند کرنا ہونا، ٹی وی وہ بھی بند نہیں کرتے. کہتے اللہ نے کام کا منع کیا. کام نہیں ہم نے کرنا کسی صورت میں. ہفتہ آ جائے لائٹ بند کرنے والی ہو، لائٹ بھی کا بٹن بند نہیں کرتے. وہ کہتے اللہ نے حکم دے دیا کہ آج کے دن کام کوئی نہیں کرنا. روٹیاں پہلے پکا کے وہ رکھ لیتے ہیں اور سارا دن باتوں کے اندر. آپ سے اچھے وہ یہودی جن کو آپ گالیاں دیتے، کہتے ہم نے ان کے ساتھ تعلقات ہی بنانے. ان کو چاہیے آپ کتوں کے ساتھ تعلقات نہ بنائیں. ان کو چاہیے وہ زیادہ دیندار اس وقت اپنی دینداری زندگی بسر کرتے. آپ کرتے ملاڑے آپ کے ممبروں پر آپ نے جمعے کے روز ان کے ہاتھ ممبر دے دیے جو بدترین لوگ ہوتے ہیں. ان کے ہاتھ میں اپنے ممبر دے دیے جن کو نہ خدا کا نہ رسول کا کچھ نہیں، اور وہ آپ کو گندے مندے جمعے پڑھا کے الٹی سیدھی باتیں اور ہیکے لگا کر اور آپ کو طرح طرح کی چیزیں لگا. جمعہ انذار تھا، مسلمانوں کو بیدار کر دو ہر حالت میں.
ان کو ڈرا تم فنز نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ڈرا، یہ جمعے کے روز میں ان کو خطبے دے اور ان کو ڈرا ڈرا کے صحابہ کہتے ہیں حضور جمعے کے روز میں جب خطبہ دیتے نبی علیہ السلام ممبر رسول پر کھڑے ہوتے اور اس قدر جلال آپ کو آیا ہوتا کہ قریب ہوتا کہ حضور جلال کی وجہ سے نیچے گر جاتے اور نبی علیہ السلام کی رگیں پھول جاتی، رنگ مبارک متغیر، آواز بلند ہو جاتی، آپ جمعہ اس طرح پڑھاتے گویا قیامت آ رہی ہے اور حضور ڈرا رہے ہیں، قیامت آ رہی ہے اور حضور ڈرا رہے ہیں، ابھی قیامت آ جانی تھوڑی دیر کے بعد نبی ڈرا رہا ہے۔ ڈرانے کی کیفیت میں نبی آپ نے وہاں پہ بما تعملون تے بما یعملون اور بلانے لا کر آپ نے کھڑے کر دیے، جن کو جمعے کی اہمیت کا پتہ نہیں، 5 10 15 20 منٹ کا خطبہ سن کر آپ تنگ آ جاتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں گناہوں میں بسر، گھنٹوں گھنٹوں آپ اپنی محفلوں کے اندر بسر، گھنٹوں گھنٹوں فلمیں، کئی دن آپ موویاں دیکھتے ہیں، کئی دن آپ شادیاں مناتے ہیں اور کئی دن اپنے دفتروں میں بیٹھے 8 گھنٹے بیٹھے نہیں آپ تھکتے، ڈاکٹر ڈیوٹیاں کرتے نہیں تھکتے، وکیل عدالتوں کے اندر آتے جاتے نہیں تھکتے، قوم اس سفر کرتی نہیں تھکتی اور آپ تجارت بیچتے لیتے نہیں تھکتے، جب جمعے کا دن آپ تھک جاتے۔ جمعے کے لیے فرض ہے آپ کے لیے کہ پورے ملک میں ڈھونڈ کر جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں، جو عالم آپ کو ڈرائے اور جو آپ کی تربیت کرے وہاں جمعہ پڑھائے، چاہے آپ کو لاہور جانا پڑے، کراچی جانا پڑے، اسلام آباد جاتے نہیں، اپنے کاروباروں کے سلسلے میں جاتے نہیں، کیا دین اتنا مجبور ہو گیا کہ تم کہتے نہیں میرے نزدیک والی میں مسجد کو جا کر بات کروں، نزدیک کی مسجد میں زارم ملانا اور جہر ہو، اس کا جمعہ سننا حرام، اور اس کا جمعہ سننے کے لیے تم لوگ کو جانا پڑے گا، چاہے تمہیں اسلام آباد ہر مہینے کے آخر میں جانا پڑے، ہر ہفتے کے آخر میں۔ آپ قیامت لگا رہے ہیں دنیا کے اندر، آپ جمعے کو سمجھتے جمعہ کچھ نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ زوال برقرار رہے گا جب تک آپ جمعے کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ جمعے کے لیے اچھا اور اعلیٰ خطیب جو آپ کو ڈرائے، آپ کی اصلاح کرے، مرشد ہو، مربی ہو اور آپ کو بتائے کہ خدا کا دین جو ہے وہ کس طرح سے اس وقت مغلوب ہو گیا اور ہوا تمہاری وجہ سے ہے کہ تم نے بدعات میں، رسومات میں اور غفلتوں میں دن رات اپنی زندگی کے بسر کر دیے۔ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہو تم اپنے ہاں سے غفلتوں کے دن، اور 25 دسمبر میں مسلمان جائیں گے کفار کو ہیپی میری کرسمس کرنے کے لیے، لعنت ان پر کہنے والوں پر، لعنت سننے والوں پر، اور جو فتوے دیں اس کے جواز کو ان پر بھی 100 لعنت۔ ہم مسلمانوں کا تعلق کچھ نہیں کفار سے، رواداری صرف اتنی ہے ان سے کہ وہ بھوکے مرے تو ان کو روٹی دے دو، کپڑا دے دو یا کچھ اور دے دو، ان کے عقیدے ہم پر حرام، ان کا نظریہ نبوت ہم پر حرام، ان کا نظریہ توحید ہم پر حرام، ان کی نظریہ آخرت ہم پر حرام، ہر شے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو لینی پڑے گی۔ ہم کسی عید میں، کسی دیوالی میں، کسی دسہرے کے اندر، کسی ویلنٹائن کے اندر، کسی کرسمس کے اندر، کسی گڈ فرائیڈے، بلیک فرائیڈے، ایسٹر، کوئی دن نہیں منا سکتے، ان کی طرف منہ بھی نہیں کر سکتے، تھوک دو۔ یہ نظریہ دنیا میں ناقابل قبول ہے۔ تم کفار کے پیچھے چل کیسے سکتے ہو؟ کون ہے تمہیں کفار کے پیچھے لے کے جائے؟ کون ہادی ہے؟ کون تمہارا پیشوا ہے؟ تم نے اپنے جمعے اتوار بنا لیے، جس سے پوچھ لو غفلتوں کی نیند سویا ہوا، فجر وہ اٹھ کے نہیں پڑتا۔ جمعے کے دن مومن کو اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے جمعے کے روز میں کہ اتنا ایکٹیو باقی دنوں میں نہ ہو۔ کیوں؟ آج اس کے رب کا دن ہے، باقی دن دنیا کے تھے، آج آخرت بنانے کا دن آ گیا۔ جب آخرت بنانے کا دن آ گیا، مومن قوی، جرأت، مومن مضبوط، مومن کی غفلت دور، مومن کوئی سستی نہیں کرے گا، مومن کوئی کاہلی نہیں کرے گا۔ یہ دن منانے کا دن آیا، یہ دن ہی تو ہے جس نے رسول اللہ نے فرمایا جمعے کے روز میں مجھ سے کثرت سے درود پڑھو۔ درود تمہارا پڑھا جاتا ہے، مجھے پھر بتایا جاتا ہے، پھر میں تمہارے درودوں کے جواب میں تمہیں سلام کہتا ہوں۔ امت بھول گئی اپنے نبی کو سلام کہنا۔ حضور نے فرمایا جمعے کا دن آ جائے صرف مجھ پر درود، بس کوئی اور کام دنیا کے اندر نہیں کرنا، کوئی کام تم دنیا کے اندر نہیں کر سکتے۔ جمعرات کی مغرب آ جائے تم صرف اپنے نبی پر درود، ٹی وی بند، موبائل بند، واٹس ایپ بند، فیس بک بند، انسٹاگرام بند، ٹویٹر بند، خبریں بند، کوئی ٹی وی نہیں چلے گا، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا جائے گا۔ درود ان پر، سلام ان پر، سلام اس پر جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خونیوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو دعائیں دی۔ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ اپنے نبی علیہ السلام پر درود کے لیے ایک دن مقرر کر سکیں۔ بدکاریوں کی دن اور بدکاریوں کی راتیں، غفلت کے دن اور غفلت کی راتیں، کاہلیوں کے دن اور کاہلیوں کی راتیں، بدماشیوں کے دن بدماشیوں کی راتیں، بڈھوں جوانوں جس نے یہ فیس بکیں چلائیں، جس آدمی نے واٹس ایپ استعمال کیے، جمعے کرے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اور جوانوں سن لو، اس دن بائیکاٹ کر دو کہ یہ دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، آج کے بعد ہم کبھی فیس بک نہیں چلائیں گے، کبھی ہم کوئی سوشل میڈیا نہیں چلائیں گے۔ الیکٹرانک میڈیا آپ پر حرام، سوشل میڈیا آپ پر حرام، ہر طرح کے تبصرے آپ پر حرام۔
کوئی شے آپ اسے نہیں کر سکتے. یہ میرا فتویٰ جا کر پوری دنیا میں آپ پھیلا دیں, میں اس فتوے کے لیے خدا کی عدالت میں خود پیش ہو جاؤں گا. اللہ کو میں بتاؤں گا بھی تیرا دین اس وقت لٹ رہا تھا, غفلتوں کے نئے نئے ٹیکے اس امت کو لگائے جا رہے تھے. اس کے اوپر سے لے کر نیچے تک کے سارے حکمران, آئمہ, ان کے مولوی, ان کے پیر, سب کے سب بلانے تیرے دین سے غفلت کر رہے تھے. اس زمانے میں نے تیری امت کو اٹھانے کی کوشش کی, ان کو میں نے بتایا کہ اپنے آپ کو ختم کر, اور جو میرا سننے والا ماننے والا حرام سمجھ لے, اس دن ٹیلی فون کرنے تک حرام سمجھ لے, سوا کسی کی موت اگر ہوتی تو ہونے دو. تم موت کو رو سکتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید نے فرمایا کہ جب یہاں بلغوم آ جاتے حلقوم تک جانے وان تم تنظرون, تم دیکھ رہے ہوتے, تم بچا سکتے ہو سامنے. تو اس دن بھی اگر کوئی مر جائے گا تو کیا قیامت آپ کی آ جائے گی. آپ نے دین اس دن کے لیے رکھ لے. آپ کہتے ہیں نہیں ہر کام ہم اس دن کے لیے کریں گے, یہ تجارت کا دن ہے, یہ تجارت کا نہیں, یہ غفلت کا دن ہے. جو لوگ اس دن دیر تک سوتے ہیں یہ جہنم کا دن. کس نے کہا آپ کو کافروں کا یہ دن منایا جائے؟ ملحدانہ سوچ, ایتھیسٹوں کی سوچ, خدا کے منکروں کی سوچ, دیریوں کی سوچ, جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں نا, یہ ان کی سوچ ہے کہ اس دن لیٹ نائٹ تک اٹھو جاگو اور صبح دیر تک اٹھو نا, اور اس دن جا کے اپنی آرام کرو. عید کے دن بھی آپ پھر یہی رویہ رکھتے ہیں, جمعے کے روز بھی آپ کی یہی رویہ, جس دن اللہ نے فرمایا خوب تکبیریں بلند کرو اور یاد کرو. عرب اپنے دنوں کے اندر یاد کرتے, اپنے آباء و اجداد کے قصیدے پڑھتے. فرمایا جیسے اپنے آباء و اجداد کے قصیدے پڑھتے, اس دن اللہ کی یاد کے قصیدے پڑھو. تہجدوں کو صبح کے وقت اٹھ جاؤ, اشراق پڑھو جمعے کے روز, چاشت پڑھو جمعے کے روز, روزے نفل روزے آگے پیچھے لگا کے رکھو. اکیلے جمعے کا منع فرمایا, فرمایا نہیں, اس کے ساتھ جمعے رات اور جمعے کا جوڑ لے, جمعے اور ہفتے کا جوڑ لے, رکھو روزے. آپ کو اتنے کھاؤ پیو, تم نے کھانا پینا چاہتے ہو, اللہ نے فرمایا دونوں کام تمہاری آپشن چھوڑ دی. اللہ کے نبی نے کر کر کے دکھایا. آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں عورتوں کو مصروف کر دیا, اور سن لیں یہ عورتیں جہنم کا ایندھن بن جائیں گی. اور آپ کو وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ, ابو لہب کی بیوی بدماش تھی, اس کو دین سے روک گئی اور اس کے دین کا کوئی کام نہ کیا, اور اس کے پتروں کو اور اس کی اولاد کو برباد کر کے رکھ گئی, اور اپنے میں مشغول رکھا. گھر میں آج مہمان آ رہے ہیں, میرے ماں باپ آ رہے ہیں, فلانا آ رہا ہے, بند, کوئی اور دن بلاؤ ان مہمانوں کو. کس طرح نہیں. اور اس دن اگر تم کام کا کہتے ہو تو اس دن دال روٹی کھا کے گزارا کر لو. دین سیکھنے کے لیے اپنی بیویوں کو مسجدوں میں لے کر آؤ, اپنے بچوں کو پوری پوری گاڑیاں بھر بھر کرائیں. اور شادی بیاہ جہاں گند ہوتا ہے وہاں آپ نچواتے ہو لے جا کے اپنی بیٹیوں کو, وہاں مہندیوں کو لے جا کر نچواتے ہو اپنی بیٹیوں کو, ان کو گندے کپڑے پہنا کے, خود ان کے بریزیئر تم دیکھ رہے ہوتے ہو, ان کے ننگے جسم, ان کی چھاتیاں تم دیکھ رہے ہوتے, ان کے جسم کے موٹے موٹے رانے اور ان کے پیچھے تم, لعنت برداشت کر کے اس کو تو تم وہاں پر لے جاتے ہو, اور پھر مسجدوں کے اندر برقعے تک پہنا کر نہیں تم اس کو لے کر آ سکتے. خدا کی زمین پر یہ بدکاری اور فحاشی پھیلانے کا جو عذاب تم کو دیا جائے گا وہ پوری کسی اور قوم کو نہیں دیا جائے گا. تم کس طرح کہتے ہو, آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھتے ہو, میرے گھر میں ہو یہ ساری بدکاریاں, یا آج تمہارے گھروں کے اندر ہوں. واللہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, خدا کے رسول نے فرمایا ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بچوں کے لیے دین کا کیا اہتمام کیا تھا. سامنے کھڑا ہو جا, اور فرمایا اس کو ہلنے نہیں دیا جائے گا. ابن آدم کو اللہ فرمائیں گے ہلنے دیا. حضور نے فرمایا 5 سوال, اور 5 سوال کا قدم نہیں اٹھانا. جواب دے جو میں نے تجھ کو نعمتیں دی, میں تیری اولاد دی تھی, اس اولاد کا تو نے کیا کیا, یہ امانت دی تھوڑی دیر کے لیے. تیری بیوی تجھ کو امانت دی, تیری بہنیں امانت تجھ کو دی تھی, تیرا باپ تیری ماں تجھ کو امانتیں دی, ان امانتوں میں خیانتیں کر کے خائن, تم میرے سامنے کیسے آنکھ اٹھا کر بات کر سکتا ہے؟ کس طرح تم اسے جنت کا سوال کر سکتا ہے, کہہ سکتا ہے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس؟ کس بنا پر سوال ان کے کیے سنے جاتے ہیں جن لوگوں نے وفاداریاں کی گئی ہوں, جنہوں نے حکومتوں کے کچھ کام کیے ہوں, جنہوں نے شاہی کام بادشاہوں کو فرمان کو عزت دی ہو. تم نے شاہی فرمانوں کو پاؤں تلے رون دیا اور سوال ناموں کا میرے سامنے رکھ دیا. میں کس طرح تم کو نام دے دوں؟ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس کچھ نہیں, اور جہنم کے اندر تجھ کو میں ڈالوں گا, اور میں تجھ سے پوچھوں گا تو نے امت کے ساتھ کیا کیا. امت کی بدبختی کا دن اس دن شروع ہو گیا جس دن امت نے جمعہ خراب کر لیا. اس وقت ڈنڈا پھرتا عمر کا, جب عثمان نے یہ دیکھا تو عثمان کا کام تھا ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ تم یہاں پر اس طرح سے کام کرتے اور مجھے دوسری اذان دینی پڑ گئی. کون سی غفلت, ہاں عمر تجھ کو میں رہوں, کس طرح نہ رہوں, تیرے جیسا پھر بعد میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا. کہاں سے لے کر آؤ حضرت عمر کو, او دین نبیدہ وان کتیمہ در در تکے کھاوے, جت کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا باؤں پھاڑ بٹھاوے. نبی کے دین کو سہارا عمر نے دیا اور پوری قوت کے ساتھ دیا. لڑکا معمولی سا بزرگ بن کے ذرا ہلکا ہلکا چلا, عمر نے مارا کوڑا کا سیدھا ہو کے چالے
دین کوی تھا کویوں کے لیے، اور کبھی لوگ ہی دین کے پر کام کرنے والے ہوتے ہیں. ذرا ڈھیلا ڈھالا چلنا لڑکے کے لیے مناسب نہیں ہے. کہاں سے عمر کو لے کے آؤں جو چھوٹی چھوٹی بات کو بڑی نظر سے دیکھتا تھا کہ یہ بات چلنی ہے تو پھر کہاں جا کے رکنی ہے. عمر نے ہر شے کا سد باب کر دیا. آپ کو پتہ ہی نہ چلا اگر یہ اتنی اذان ضروری ہو، وہ اذان ہی لے گئی آپ کو. اور آج تک آپ جو مرضی کہیں اس کے بارے میں، جی صحابہ کا اجماع ہو گیا، تراویح پر ہو گیا اجماع ہو گیا. اجماع تمہیں لا کہاں لے ڈوبا؟ اجماع اگر ابو بکر کے دور میں اس کی ضرورت کیوں نہیں تھی، عمر کے دور کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی کے دور میں جمعہ کی نماز کے بارے میں احکامات اترے، اس دن کیوں نہیں کہا اللہ نے کہ 2 اذانیں رکھ دے نبی؟ اور 2 اذانیں رکھنے کے بعد بھی آپ کی غفلت نہ اتری. پہلی اذان کی چلو ایک اذان، 2 اذانیں دلا کے پھر غفلت اتری. پھر ہوا غفلت دور کرنے کے لیے کہا گیا، پھر غفلت اور بڑھتی چلی گئی. آپ کے لیے دین میں جتنی مرضی ہم امینڈمنٹیں کر دیں، آپ الٹی کتے کی دو میں یہ عوام الناس کے جن کی خاطر آپ مولوی دین میں امینڈمنٹ کرتے چلے جائیں. اور بدعات آئی اس لیے کہ عوام کو گھیر گھار کے دین کے لیے لے آؤ. جب سنتوں پر آپ نہ گھیر سکے تو بدعتوں پر آپ کہاں پر گھیر سکیں گے؟ اور آپ کی کتے کی دم کی طرح کہ ان کو جب نکال لو ٹیڑھی کی ٹیڑھی، ان کو جتنا مرضی سمجھا لو، یہ اپنے گھر سے 10 منٹ پہلے نہیں چلیں گے، آ کے 10 منٹ کے بعد بیل دیکھ رہیں گے، اپنی نسل دکھائیں گے بھی ہم یہ نسل کے ہیں. تو بھونک اور بھونکتا رہے، ہم نہیں ہٹیں گے اپنی جگہ سے. کیوں عالم کو غصہ آتا ہے؟ عالم کہتا ہے برسوں کی تقریریں سننے کے بعد بھی اگر لوگ نہ سنوریں پھر کہاں جانا ہے؟ اور اخیر آپ مولویوں کی بدنامیاں کریں، ان کو کہیں کہ وہ گالیاں دیتے ہیں. گالیاں کیوں نہ دے؟ جب زچ میں آ جاتا ہے تو وہ گالیاں نہ دے اور برا نہ کہ. اور کیا کہیں؟ خادم حسین رضوی دین کی امانت کی باتیں کرتا تھا، دین کی بلندی کی باتیں کرتا تھا. بتائیں اس میں کوئی اونچ نیچ یا ہیر پھیر اگر کہیں ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، پر وہ کہتا کیا تھا کہ دین غالب ہونے کے لیے آیا، دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. آپ نے اس کو مذاق بنا لیا. آپ کو وہ مدنی سنائے، آپ اس کو مذاق بنا لیتے. جو آپ کو بتائے آپ اس کو ایکسپوز کریں گے یا اس کو مذاق بنائیں گے. ایسے بدکاروں کو اللہ قیامت کے دن دیکھے گا جب یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس لیے عزیزان گرامی، جمعہ مثل عمرہ کے، اور اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی کے اندر بندے کی دعا، آپ میرے پاس روز مرتے دعائیں مانگتے ہیں، کیوں نہیں جمعرات کے روز میں مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے؟ کیوں نہیں آتے؟ عصر کی نماز پڑھ لیں اور مغرب کی نماز یہاں سے جمعے کے دن پڑھ کر جائیں، اعتکاف کر لیں، جو ضرورت ہے یہاں نکڑ پہ بیٹھ کے اللہ کو منا لیں. حضور نے فرمایا ایک گھڑی آتی ہے، اور بعد میں تھوڑی اتنا اشارہ کیا ہے، اسے بہت تھوڑا حضور نے اشارہ آخر میں کیا ہے، اتنی سی ایک گھڑی آتی ہے جو جمعے کے پورے دن میں ہوتی ہے. بندہ دعا کرے اس کی دعا رد ہوتی نہیں. اور ایک تابعی کہتے ہیں کہ میرے بزرگ کی نظر چلی گئی، وہ جمعے کے بعد عصر کی نماز تک بیٹھے، عصر سے مغرب تک بیٹھے، اور کہا اللہ بنائی لوٹا دے. بس چند لمحے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے ایک زور کی چھینک آئی اور بنائی واپس لوٹ آئی. اسی وقت آئی. اللہ نے کہا بندہ بیٹھ گیا میرے در پر، یہ مانگتا ہے میں اس کا سوال پورا. حضور نے فرمایا سوال کرے گا سوال پورا ہوگا. جس طرح لیلۃ القدر ہے اس طرح یوم القدر، جس طرح لیلۃ القدر میں قبولیت کی گھڑیاں آ جاتی، اس طرح جمعے والے نے یوم القدر کے اندر. اور اللہ کے ولیوں کی نظریں واپس آ گئیں. بڑے بڑے ولی نکلتے نہیں تھے مسجد سے، وہ مسجدوں میں پورا دن گزار دیتے تھے. آپ جا کے گھروں میں روٹی کھانے کی آپ کو پڑی ہوتی کہ روٹی کھا لو، روٹی کھا لو. اوے وہ روٹی بچا لو جو آخرت میں کھانی ہے، وہ روٹی بچا لو. اس دن روٹی نہیں ملنی، اس دن پانی نہیں ملنا، سائے نہیں ہونے، بندے ننگ دھڑنگے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو، تان لپیٹنے کو انتظام کر لو جمعے کے روز میں. لیکن جمعے کے روز میں کوئی بندہ نہیں اس طرح کا کام کرتا. اور اپنی مرضی سے جو لوگ جیسے جیسے دن گزارتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کے روز کا خطاب سننا فرض. یہ فرض ہے بندے کے اوپر. یہ جو 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو سوا 2 رکعتوں کے کچھ نہیں ملتا. اور یہ 3 جمعے جو بندہ لیٹ آتا ہے، امام کا خطبہ نہیں سنتا، خطبہ اس کا لکھا جاتا ہے جو امام کے بیٹھنے سے پہلے آئے. دوران خطبہ بھی آئے تو اس کا جمعہ کا خطبہ نہیں لکھا جاتا. فرمایا 3 جمعے جس کے گزر گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر مہر لگا کے اس کے اوپر لگا دی کہ یہ منافق ہو چکا ہے، آج کے بعد اس کا نام ایمان والوں میں نہیں لکھا جائے گا، یہ بے ایمان ہو کر چلا گیا. 3 جمعے اور آپ جمعوں پہ جمعے چھوڑتے چلے جا رہے، جمعے پہ جمعے. اور لوگ میرے پاس آتے کہتے کاشف صاحب دل میں نور کی کیفیت پہ، میں کیسے بتاؤں، تو نے جمعہ حلال کر دیا، ذبح کر دیا. میں نے پوری زندگی میں 22 سال استاد کے پیچھے جمعہ پڑھا، بمشکل کسی بیماری کے یا کوئی ایسا ہوگا 2 یا 3 جمعے زندگی کے اندر مس ہوئے، پوری زندگی میں نے اپنے جمعے کی حفاظت کے لیے لگا دی. اللہ نے کچھ نہ کچھ میری پلے خیر میں ڈال دیا، باوجود اس کے کہ میں روح سیاہ ہوں، بدکار ہوں اور کسی کام کا خدا کا بندہ نہیں ہوں. اللہ نے مجھے دین کی کچھ نہ کچھ فہم عطا کر دیا. جمعہ ایک فہم تھا، دین کو ترجیح دی، جمعے کو ترجیح دی، اور میرے کام بنتے گئے. دکھ مجھ پر بھی آئے ہیں، پریشانیاں مجھ پر بھی آئی ہیں، اور جو مجھے جانتے میں پتہ ہے، لیکن میں نے ہر جمعے میں اپنے خدا کو پکارا. میں نے کہا خدایا
اس میں اگر تو نے میرا ساتھ نہ دیا میں تنے تنہا کس طرح سے یہ کام سارا انجام دوں گا۔ اللہ نے مجھے بیماریوں سے نکال دیا، دکھوں سے نکال دیا، اور اس طرح نکالا جس طرح اور آپ کو پتا ہے کہ میں ہسپتال میں ڈرپیں لگی ہوئی، نالیاں لگی ہوئی، آ کے جمعے پڑھا کر واپس گیا ہوں ہسپتالوں میں کہ نہیں جمعہ پڑھانا ہے یا پڑھنا ہے، جمعہ نہیں کمپرومائز کسی صورت میں ہو سکتا۔ اللہ جمعے کی برکتوں سے جمعے سے پہلے دعائیں میں کر یا اللہ 2 دن بعد جمعہ آنے والا مجھے ٹھیک کر دے۔ جمعے کی برکتوں سے خدا نے دعائیں منظور کر لی۔ آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا آپ کا جمعہ کتنا قیمتی ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا یہ عورتیں اور یہ شادیاں، یہ جمعہ صرف عبادت کے لیے اپنے بچوں کا سکول میں لکھ کر دے رہے ہیں، اور میں نے لکھ کر دیا اور میں نے جرمانے بھی دے دیے۔ میں نے کہا جمعے کے روز میں نے پڑھنے نہیں آنا، اور میں نہیں گیا 20-22 سال تک۔ کیوں نہیں گیا میں کہتا ہوں نہیں، کیا وہ تعلیم حاصل کرنی؟ جمعہ جو ہے اس سے افضل کوئی چیز ہے؟ اس سے بڑی کوئی تعلیم ہے؟ اللہ کے ہاں اس سے پیاری تعلیم کوئی نہیں دنیا کے اندر، جب امام منبر پہ بیٹھا ہو اور آپ کی ایک ایک نیکیاں لکھی جا رہی ہیں اور ایک ایک چیز آپ کی لکھی جا رہی، آپ جمعے کو اہمیت ہی دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی بھی جمعے کے روز آتا ہے، حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سنو، آپ نے فرمایا اس میں ایک گھڑی ہے جس میں مسلمان بندے کو وہ اگر میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھا ہو تو اللہ اس کا سوال کسی صورت میں رد نہیں کرتا، ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ گھڑی بہت تھوڑی ہے، صحابی نے کہا مقصر کا آپ نے اشارہ فرمایا، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے شروع ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ نماز جمعہ ختم ہونے تک وہ آتی ہے، اس کے درمیان بھی کبھی وہ گھڑی حرکت کرتی ہوئی آ جاتی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنابت کا غسل کیا یا پاک غسل کیا پہلی گھڑی میں ہی، جمعے کے دن یعنی پہلا سورج جب نکلا وہ پہلی گھڑی تصور کی جاتی، جب سورج نکلا وہ آیا اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیا، جو اس کے بعد میں آیا گائے، پھر جو اس کے بعد آیا سینگوں والا مینڈا، اور جو چوتھی میں آیا وہ مرغی، اور مرغی کا صدقہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ فرمایا اللہ قریب کر لیتا ہے اس بندے کو جو پہلے جمعے کے روز آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر جو 5ویں گھڑی میں آیا وہ مرغ کی راہ میں صدقہ، اور اس کے بعد فرشتے دروازہ بند کر کے امام کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور نام درج کرنے کے بعد اس کی طرف سے سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اوس بن اوس کہتے ہیں رسول نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، اور پس تم اس دن میں مجھ سے کثرت سے درود پڑھو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو کتنا درود پڑھ کر آپ نے ابھی تک بھیجا؟ کسی آدمی نے کوئی 2, 4, 5 لاکھ دفعہ کی کاؤنٹنگ کی ہے؟ ہدف بنا کر مجھے اس بتائے نا، کھلا نہ پڑھیں، کھلا تو شیطانی کام آپ کریں گے، پھر وہ تو آپ کو کہہ دے کہ بہت پڑھ لیے تھک گئے تم۔ اپنا ٹارگٹ جیسے نوٹوں کا پورا کرتے ہیں نا گھر بنانے کے لیے، بھی میں نے نوٹ گننے 40 لاکھ سے کام شروع کرنا ہے، 50 لاکھ کا گھر بننا ہے، 10 لاکھ کا سامان آنا ہے، اس طرح گن کر پڑھو۔ اللہ زی جمع مالم و عدد، اللہ نے قرآن مجید میں کہا، دیکھا نہیں اللہ نے فرمایا اللہ زی جمع مالم و عدد، اکٹھا کر کے اللہ نے کہا ٹک 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 سکے تھے نوٹوں کی آوازوں کے، جمع عدد گنتا ہے، اس کو میں ڈالوں گا حتما کے اندر، آدرا کا مل حتما، تو جانتا ہے وہ بھڑکتی ہوئی کیا ہے؟ اللہ تی تتلو علی الافئدہ، دل کے اوپر بھڑکا بھڑکا کے سیک لگائے جائیں گے، بھڑکا بھڑکا کے سیک لگائے گے۔ مال جمع کرتا تھا جمعے کے روز میں، دکان نہیں بند کی، فیکٹری نہیں بند کی، کلینک نہیں بند کی، شاپ نہیں بند کی، ٹھگی ایک کو نہیں سن لیں، یہ نہ کہیں کہ امیروں کو، غریب سے غریب اور بدترین نالی بھی صاف کرتا ہے اس کو بھی اتنا ہی عذاب ہوگا جتنا امیر کو عذاب ہوگا، جتنی غفلت امیر نے دکھائی اتنی غفلت غریب نے بھی دکھائی، وہ بھی جہنم کا ہے۔ اللہ کا تیری غربت میرے فیصلے کی آڑ میں نہیں آ سکتی کہ تو غریب تھا یا اللہ مجھے چھوڑ دے۔ اللہ نے فرمایا یہ چھوڑیں گے دنیا والے تجھے کہ تو غریب تھا، یہ تجھے چھوڑتے ہیں، چھوڑ دیں، میں تجھے چھوڑوں گا؟ تو غریب جس قسم کا کنجر ہے میں تجھے بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، تیرے اندر کی غربت، اندر تیرے متکبر، خدا کے دین کی غفلت، اس کے دین کی کاہلیاں تے سستیاں، بار فقیر تے مسکین تے کالے منہ والا بن کے پھرتا ہے، گندے کپڑے پہن کر لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتا ہے، مجھے نہیں بنا سکتا۔ پھٹے کپڑے پہن کر تو لوگوں کو تو کہہ سکتا ہے میں مزدوریاں کرتا تھا، مجھے نہیں کر سکتا۔ اچھے کپڑے پہن کر بھی کوئی خدا کو گمراہ نہیں کر سکتا، اور برے کپڑے پہن کر بھی خدا کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے اندر جو پلتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں۔ میں نہیں دیکھتا ہے کاشف مولوی خطبہ دے رہا ہے، مولوی طارق جمیل خطبہ دے رہا،
خطبہ چھوڑو، میں ان کے دلوں کے اوپر نظریں ڈالتا ہوں کہ یہ بندے کے پتر خود ہیں. یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اوے کاشفا، اوے طارق جمیلہ، اوے ڈاکٹر اسرارہ تے مدودیہ تے ساکھا، تانوں میں دین دیتا تسی کی کیتا میرے دین دے نال؟ میں تم لوگوں کو عذاب دوں گا. تم سب کو دین بنا کر لوگوں کو دین بتاتے تھے، تم خود کہاں تھے اس وقت؟ اور چھوڑی نہیں جانی ہماری جان. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بڑا کر دیا. فرمایا پیارے نبی آپ کو سورہ ہود نے کیوں بڑا کر دیا؟ فرمایا اللہ نے قرآن میں آیا کہ اس دن ہم ہر ایک کو نبی گواہ بنائیں گے، اور تجھ محمد کو بھی گواہ بنا کر لائیں گے. دین پہنچایا اور خود کتنا عمل کیا اور امت کو کتنا بتایا. نبی جاتے وقت پوچھتا جاتا اللہم اشہد اللہم اشہد، اور دین پہنچا دیا، تم تک دین پہنچا. نبی کو فکریں پڑی ہوئی. صحابہ نے جب تک کہہ نہ دیا کہ ہاں یا رسول اللہ سارا دین بتا دیا، بدعت کرنے والا، جب دین نبی بتا گیا تھا اور سارا بتا گیا اور صحابیوں نے بھی کہہ دیا بتا دیا، تم نے بدعتیں بعد میں کہاں سے ایجاد کر لی؟ فرمایا دین سارا بتا دیا تھا. تو نبی نے اس پر کسی کو گواہ نہیں بنایا، اللہ کو بنایا. فرمایا اللہم اشہد، سن خدا اور ریکارڈ کر لے. روز قیامت کو یہی ویڈیو نکال کے دکھا دی، اللہم اشہد، سن خدا اور دیکھ لے، ریکارڈ کر اس کو. اللہم اشہد، اللہ مووی بنا، مووی بنا، ان کی مووی بنا. جس دن میں پھر تجھے کہوں اللہ ریکارڈ نکال کے محمد کا ریکارڈ دیکھ لے، میں نے دین اس دن ان تک پہنچا دیا تھا. نبی کو جہاں فکریں پڑی ہوئی ہوں اور جاتے وقت دنیا میں آپ کو تو آپ آرام سے گھروں میں ٹھنڈے پیٹوں اپنی بدماش رنڈیوں اور کنجریوں جیسی اولاد اور بدماشوں جیسی بیویاں اپنے گھر میں پال رکھی ہیں. یہ ابو لہب کی بیویاں اور آپ سارے ابو لہب. میں آپ کو سیدھی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تو اس کا کمایا ہوا مال اس کو اللہ نے فرمایا اللہ سیصلی نارا ذات لہب، اس کو میں بھڑکتی آگ میں داخل کر دوں. وامرأتہ حمالۃ الحطب، گھر میں ٹشن مشن کرنے والی رنڈیاں رکھی بیویاں. بتائے کون کی بیویاں؟ ابو لہب کی بیویاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بیویوں کے کپڑے آپ کے رنڈیوں جیسے ہیں؟ بیٹیوں کے ہیں تو آئی فون کنجریوں جیسے ہیں؟ اگر ہیں تو آپ رنڈی کے شوہر ہیں، رنڈی کے باپ ہیں، رنڈی کے بھائی ہیں، رنڈی کے بیٹے ہیں. پھر آپ کس طرح سے کہتے ہیں؟ کیسے آپ چلا سکتے ہیں رنڈیوں جیسے کپڑے؟ پھر ان کی طرح کا بیہیویئر اور ان کی طرح کا گھر کے اندر نہ ان کی طرح کا. پھر سنتے ہیں، مجھ سے سنانی نہیں، مجھے بتانی پڑے گی. میں نے یہ کہنا ہے اور روک کوئی نہیں سکتا. میں نے کہنا ہے. میں خدا کے دین کو اپنے اور تمہارے گھروں میں پامال ہوتا نہیں دیکھ سکتا. میں تم لوگوں کو بتا دوں، بہت میں نے دیکھا پامال ہوتا ہوا. میں جس پہ دین پہ صبح بھی رویا اور دن بھی رویا، رات. یا اللہ کاش بے عمل کو کس طرح تو بخشے گا جبکہ تو نے مجھے دین کا اتنا فہم دے دیا. یہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور میرے اپنوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، میرے یاروں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، میرے رشتہ داروں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. وہی شادیوں میں میں شامل ہوں، انہی شادیوں میں میں جاتا ہوں، انہی آپ مجھے بلا لیتے ہیں، میں نکاح پڑھاتا ہوں. آپ کی بیٹیوں بہووں کو وہاں پہ دیکھتا ہوں، پردہ درمیان میں کر کے بعد میں جو نہ ہوتی وہ کرتے. ہم سے پردہ کرو، لوگوں سے جو مرضی آپ ان کے موویاں بنوائیں، تصویریں بنوائیں، وہ دیکھیں، وہ تبصرے کریں، وہ نیٹوں پر آ جائیں شریفوں کے مجرے کے نام سے. بتائیں کہاں کھڑا ہوں میں؟ بتائیں میں کہاں پہ کھڑا ہوں اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ نہیں ہونا صرف اس وجہ سے کہ آپ نے جمعہ نہیں ان کو پڑھایا، صرف اس وجہ سے آپ ان کو درس قرآن پر نہیں لے کر آئے. وہ آپ سے کہتی ہیں ہم بیمار ہیں، ہمیں حیض آئے ہوئے ہیں، ہمیں نفاس آئے ہوئے ہیں، ہم بیمار ہیں. ان کو کہا کس نے تمہیں کہا جا کے جمعے کی نماز پڑھنی؟ پیچھے بیٹھ جاؤ عید کی نماز کی طرح. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عید والے دن کوئی بھی عورت جس کو حیض بھی آیا ہو نا اور جس کے پاس چادر بھی نہ، اس کو لے کر آؤ. وہ نماز نہ پڑھے لیکن مسلمانوں کے مجمع سے لگ نہ بیٹھے، اللہ ضرور اس کی مغفرت فرما دے گا اگر وہ وہاں پر بیٹھی رہ گئی. ایسی عورتیں آپ اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں اور پھر کہتے بات مانتی نہیں آپ کی. کیسے نہیں مانتی؟ طلاق دے کے فارغ کر دو اگر یہ بات نہیں مانتی. طلاق دے کے فارغ کر دو. صحابہ نے بیویاں فارغ کر دی جو طلاق نہیں مانتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا طلاق دے دے. نہ شکری بیوی کو نبی کو حکم دیا کہ تیرے گھر میں یہ بیوی رکھنے والی نہیں، طلاق دے دے. اور اللہ نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کو کہا اگر یہ تیری بیویاں دنیا مانگے اور دین کے پیچھے نہ چلے، دین کے تو ان کو طلاقیں دے دے. خدا اس کے بدلے میں قانتاتن صالحاتن صائم 9 طرح کی صفتیں گنائی کہ نمازی، پرہیزی، زکاتیں دینے والی، روزے رکھنے والی کی بیویاں دے گا. چھوڑ ان. آپ کہتے ہیں اللہ نبیوں کو کہتا ہے طلاقیں دے دو، آپ کہتے ہیں تم مجھے کہتے ہیں طلاقیں دے دو. صاحبات ہی و اخی ہی و بنی ہی و امے ہی، قیامت کا دن آئے گا چھوڑ جائیں گے تیری بیوی صاحبات ہی، پہلے وہ چھوڑ کر جائے گی. اخی ہی تیرا بھائی لاڈوں کے ساتھ پالا ہوا،
میں ہی تیری گودوں میں ماں جسے تجھ کو کھلایا، ابھی ہی تیری وہاں پر اس دن تیرا باپ جو تجھے چومتا چاٹتا ہے، اور یا لیتنی کنت یاد، اے کاش متخذ خلیلا، اے کاش اس بندے کو میں اپنا یار نہ بلاتا جس کی وجہ سے میرے جمعے، میری نمازیں، میرے روزے سب غفلت میں چلے گئے۔ یا لیتنی کنت متخذ خلیلا، ایسا یار جس کی مجمع میں بیٹھ کے کیفے رات کو گزر رہے ہیں۔ ہاں جی، میں ندیم کیفے پر بیٹھا تھا، ہاں جی ہم رات فوک اینڈ نائف پہ کٹھے ہو کے بیٹھے تھے، ہم جی روف ٹاپ کی چھت پر کٹھے بیٹھے، آپ کو تو پتا ہے ہمارے حج کے ساتھی، عمرے کے ساتھی، یہ کوئی ساتھی ادھر ہی ہے، ادھر کوئی ساتھی نہیں، قبر کا کوئی ساتھی نہیں، دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، وہ تیرا باعث جو لیٹے سیج پھولوں پر آخر یہ کیڑوں نے کھانا ہے، محلہ اچیاں والے تیرا گوری ٹھکانا ہے، اچے محل بنا کے کوٹھیاں بنا کے دیکھ لے، محل تو اونچے، قبر 6 فٹ ڈونگی ہے، تجھے اس قبر میں اتارنا انہوں نے لے جا کے، محلہ اچیاں والے تیرا گوری ٹھکانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر بیڈ، اور 2.5 لاکھ کا بیڈ مسلمانہ، اور تیرا 3 لاکھ کا بیڈ، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، دولے کی طرح سیجے سجا دیتے اوپر پھول گلاب کے لگا، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہو جاوے گا ایک دن یہ مردار، پھر کیڑوں میں کھانا ہے، دلا غافل نہ ہو یہ یکدم دنیا چھوڑ جانا ہے۔ اور جمعہ کیوں برباد کرتے ہو؟ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کیوں برباد کرتے ہو؟ ایمان والوں قوا انفسکم واہلکم النار، ایمان والوں بچا لو اپنے گھر والوں کو اگر تم جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو، ایمان والوں ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تتر آدھا کار نہ بنو، فیصلہ کرو کہ جمعہ تم نے کس طرح منانا ہے۔ یہ غفلتوں کے جمعے قبول نہیں، یہ کاہلیتوں کے جمعے قبول نہیں، یہ کچھ قبول نہیں۔ ان پڑھ رکھ لو ان اولادوں کو، پر نبی کے دین سے ان پڑھ نہ رکھو، جاہل بنا لو دنیا کے علوموں سے، پر نبی کے دین سے جاہل نہ بناؤ ان کو۔ ساری جہالتیں قبول کر لو، کہہ دو تمہارا بچہ نہیں پڑھا دنیاوی علوم کا، ہاں میرا پتر نہیں پڑھا، پر اس کے پاس سے پڑھ کے جو کہتا ہے انما انی بعثت معلما، بے شک خدا نے مجھے تم سب کا استاد بنا کر بھیجا ہے، اس محمد رسول اللہ کا شاگرد بنا دو، اس نبی سے واہ یعلم الکتاب والحکمہ، جو کتاب اور حکمت سکھا رہا ہے، اس نبی کا جو تم اس کا دین سکھا لو، اس کی یونیورسٹی میں بھیج دو۔ بچہ ان پڑھ نہیں تصور کیا جائے گا، ورنہ تیرا پتر ایم بی اے، ایم ایس سی، ایم بی بی ایس کی ڈگریاں اور لائر کی ڈگریاں لے کر جائے گا، بارگاہ الہی میں کہے گا یہ آج اس یونیورسٹی کا قبول نہیں کیا جائے گا، آج صرف صفہ یونیورسٹی جو صحابہ صفہ کی یونیورسٹی تھی اس کی ڈگری قبول کی جائے گی، اور جس پر مور بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ والی مور لگائی ہوگی، تو نے اس کو اپنا خاتم النبیین مان کر اس کے پیچھے چل کر زندگی گزاری، وہ آج مانی جائے گی۔ اٹیسٹڈ محمد رسول اللہ کریں گے، یونیورسٹی تیری صفا کی یونیورسٹی مسجد نبوی کی ہوگی، تب تیرے پتر کی ڈگریاں، ورنہ ساری ڈگریاں اٹھا کر جہنم میں سمیت تیرے پتر کے ڈال دی جائیں گے، اور تجھے بھی اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ آپ کس طرح سے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں آخری سورہ جمعہ کے اندر کا آخری کو، مومنوں جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کے لیے بھاگ کھڑے ہو جاؤ اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ کہتا یہی تیرے حق چ بہتر، تمکین لگاتا، میں کہتا اے من لا میری گل تے بہتر بھی یہی تیرے حق چ ہونا ہی، تین دس دیتی میں گل، تمکین لگا یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور پھر جب نماز ہو جائے تو اپنی اپنی راہ لے لو، جاؤ خدا کا بے شک پھر بعد میں فضل تلاش کر لو، اللہ کو بہت یاد کرتے رہنا اس فضل میں بھی، اللہ کو بہت یاد، کیا فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یہ نہیں کہ جمعہ پڑھ کے تم بھاگ جاؤ اور وہاں پر جا کر من مرضی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جب تک جمعے کا دن ختم نہیں ہو جاتا لگے رہو اللہ کے ذکر میں، لگے رہو اللہ کے ذکر میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب تک مغرب کی اذان نہیں ہو جاتی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہو اور خوب پڑھو، فرمایا لعلکم تفلحون، جبھی تم فلاح پاؤ گے، اگر یہ نہ کیا تو تمہیں پھر کامیابیاں آخرت میں نہیں ملنی، نہ دنیا کی کامیابیاں ملنی۔ اور پھر جب دیکھا اللہ پاک نے آئے ہائے ہائے ہائے، اب نبی ان صحابہ کی اللہ پاک نے خبر لی
نبی پاک بھی جمعہ پڑھا رہے تھے، باہر آگے بندہ، اس نے لگا دیا ہوکا، او مال آیا بڑا اچھا راجا، بندے دوڑ گئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اسی وقت ذکر کیا، اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب یہ انہوں نے سودا بکتا دیکھا یا تماشا ہوتا ہوا کہیں سے دیکھا، پتا چلا بھی بندے باہر کو یا شور اٹھا، بھاگ کر باہر جا کے دیکھے وہاں کی ہو رہا، جب تجارت آئی، فرمایا جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر کیا کیا، اللہ اللہ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، وہ ادھر بھاگ گیا، تو خطبہ دیتا رہ گیا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو نبی کے دور میں بھی ہو گیا تھا، آپ کیا چیز ہے، لِتَرَكُوكَ قَائِمًا، تو جمعہ پڑھاتا رہ گیا، وہ باہر کی جانب دو۔ اس وقت کے منافقین بھاگ گئے نا، پکے صحابہ تو بیٹھے رہے، منافقین جن کے اندر ہوتی ہے، وہ جی آج گاہک بڑا پہندا، پاجی پتہ نہیں کون سا گاہک کب آ جائے، موت کا فرشتہ بھی سونے پتہ نہیں کب آ جائے، موت کا فرشتہ بھی کب، تو دکان پر بیٹھا ہو، اذان ہو رہی ہو، تجھے غفلت میں لکھ کر جہنم کے فرشتے لے جائے، تجھے موت کا فرشتہ بھی پتہ نہیں کب آ جائے۔ فرمایا کہہ دو کل ما عند اللہ خیر من اللہو و من التجارہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا ان کو، آج یہ کھیل تماشے اور میچ، کرکٹ میچ، یہ فٹ بال میچ، یہ ہاکی میچ، یہ ٹینس میچ، یہ اور شطرنجوں کے میچ، ان کو بتا دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل تیرے رب کے پاس زیادہ خیر والی چیزیں تھی بجائے یہ شر والی چیزیں جن کے اندر یہ میچوں کے اندر گمرے و منت تجارہ، اور اس تجارت پر جس کے اندر یہ مگن ہو گئے۔ دل پر نشتر چلتے ہیں جب میں تنقیدیں کرتا ہوں، میں نشتر، میں اس دل کے کروڑوں ٹکڑے کر کے قیمہ بنا کے کتوں کو ڈال دوں گا جو تنقید برداشت نہیں کرتا۔ نشتر کی بات کرتے ہیں، فرمایا جب کہ یہ اللہ کے پاس اور ان تجارتوں سے بہتر شے تھی، کیوں؟ یہاں پہ وہ لکھ کے لگا دیتے ہیں، کبھی مر لیا کریں، قرآن مجید بھی کھول کے پڑھ لیا کریں، کیوں؟ واللہ خیر الرازقین، یہاں ہے جگانے کے لیے، اور رزق اس تجارت میں نہیں ہے، اور رزق اس لاف تماشے میں نہیں ہے، اور رزق سکولوں میں نہیں، بچوں کو پڑھانے پہ رزق عہدوں کے اندر نہیں ہے، اور یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر نہیں ہے، لیٹ کے آپ اپنے بستر میں سے نکلتے بھی سردی کی وجہ سے ادھر نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ فرمایا واللہ خیر الرازقین، اور رزق تو تیرے رب کے پاس ہے تیرا، اور رزق جمعے والے دن جمعہ پڑھنے سے ہے، اور رسول پہ درود پڑھنے سے ہے، اور سورہ کہف پڑھنے سے ہے، عصر کے بعد بیٹھ کر مسجد کے اندر خدا کی یاد کرنے سے ہے، آ کر 12 14 نفل پڑھنے سے ہے، گھر جا کر بھی حضور نے فرمایا ہر آدمی گھر جا کر جمعے کی برکت ہے 2 رکعتیں سرکار نے فرمایا لازمی گھر جا کر پڑھے، معاف نہیں ہے، آپ نے معاف سمجھی ہوئی ہے، اور فرمایا جو مسجد میں پڑھے گا وہ 4 پڑھے گا، جو گھر جا کر پڑھے گا فرمایا اس کو 2 معاف کر دی جائیں گی، کیوں؟ کہ اس نے اپنے گھر کو قبرستان بننے سے محفوظ کر دیا۔ اللہ نے کہا جا تیری جو 4 مسجدوں والی برکتیں تھی تیرے گھر میں 2 والی رکھ دیں گے ہم، مسجد سے بھی بلند تر عظیم تر گھر بنا دیا۔ فرمایا جمعے والے گھر سے پڑھ کر آئے، اور جتنے قدم چلتا جائے گا ایک ایک درجہ اس کا نیکی کا بلند ہوتا جائے گا، ایک ایک گناہ معاف ہوتا چلا جائے گا، ایک ایک نیکی لکھتی جائے گی، بندہ بڑھ رہا ہے، چل رہا ہے، گھر سے وضو کر کے آیا ہوا ہے، چل رہا ہے مسجد کی جانب آ رہا ہے، اللہ فرشتوں کو کہہ رہا ہے فرشتیا لکھ لکھ، بندہ میرا دین سیکھنے جا رہا ہے، اور پر بچھا دے اس کے پاؤں کے نیچے، آج بندہ مجھے سننے کے لیے جا رہا ہے۔ واللہ خیر الرازقین جہاں آیت آئی ہے اس کا آگا پیچھا بھی پڑھنا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا تجارتوں میں تیری دکانوں فیکٹریوں کے اندر کلینکوں کے اندر شاپوں کے اندر بہتوں کے اندر رزق نہیں، دین کے اندر اس کا جب ٹائم پڑ جائے کہ کلینک چلانا ہے، فیکٹری چلانی ہے، عہدے پہ جانا ہے، فرمایا ٹائم تیری پڑ گئی، دین پڑھنے کے لیے چھوڑ، اس مخلوق کے خدا کا خود خدا والی، آپ رزق دے لیں گے سب کو؟ میرے عزیزو جمعہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، میں نے یہ جمعہ اس لیے پڑھایا کہ یہ غفلت بہت، اور اتنے سالوں کی 8 سال سے میرے پیچھے جمعے پڑھ رہے ہیں، اور ابھی جمعے کے لیے بھاگ کر آتے ہیں، آپ بھاگ کر آتے ہیں، بے شرمی کی اور بے تربیتی کی حد نہیں ہو گئی، بھاگ کر آتے ہیں بھی آپ۔ پہلے بندہ گھر سے نکلا ہوا ہو، آ کے مسجد میں بیٹھے، کسی سے اخبار کی باتیں نہ کریں، یہاں بندے بیٹھ جاتے 2-3 اخباروں کی باتیں، سیاست کی باتیں بند، کوئی سیاست نہیں،
یہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، سورہ کہف پڑھے، درود شریف پڑھے، نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے، حضور کی سونی من موہنی صورت کے لیے دعائیں کرے، یا اللہ سرکار کا دیدار کرا دے جمعے کے روز میں، اللہ میرے درود میرے نبی پر پہنچا دے، یا رسول اللہ میرے درودوں کا جواب ضرور دیجئے گا، اللہ میں سلام چاہتا ہوں، میرا نبی مجھے کہے وعلیکم السلام یا سعید یا شیب یا خبیب یا جن کو موقع دیے گئے کہ اس وقت اگر سلام نہیں سن سکے آج سلام سن لیں، اس وقت نہیں سن سکے عہد کر لیں کہ جمعے کا جب اذان مغرب سے پہلی ساتھ یا پہلے 10 15 20 منٹ پہلے پہنچے ہوں، کہا بس بھائی آج کے بعد فیصلہ کرنے کے بہت کمالی۔ میرے دوست ہیں ڈاکٹر امتناع اسپیشلسٹ، 3 دن کماتے ہیں، کہتے یا اللہ 7 دن کا رزق امتنان کو 3 دن میں عطا فرما۔ اللہ نے کہا 3 دن میں صرف 4 گھنٹے کام کرنا ہے، اللہ کوٹھی بنا لی، گھر بنا لیا، سب کا اللہ دے رہا ہے، کیوں تھکتے اس رزق کے پیچھے جو تمہیں 10 دن کے بعد 8 دن کے بعد بھی پوری نہیں پڑتی۔ اللہ سے کہہ دو بڈھے ہو گئے، داڑیاں چٹی آ گئی، بڈھا ہو کے چور مسجد بڑھیا تیرا پھیرتا نال مداڑیاں لے آئے، کرتب دکھانے آیا مداڑیاں رکھ کے چٹی، مولوی صاحب پڑھتے تھے، بڈھا ہو کے چور مسجد بڑھیا، چورا ساری زندگی دین کی چوری کر کے بڈھا ہو کے چٹے داڑیاں لے کے مسجد میں آئے، تیرا میلدا نال ہم مداڑیاں لے آئے، اب تو شوبے بات کرتب بازوں کی طرح آ گیا کہ اللہ کو اپنے بہانے بنا کے دکھاتے، یا اللہ میں بڈھا گیا مجھے معاف کر دے، اللہ کہا جا 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 اے بلبل انہی کے ساتھ دن گزار جس نے لوٹے ہیں تیرے دن بہار میں، خزاؤں میں تو میرے پاس آ گئی، جھریاں پڑ گئی تو محبوبہ آپ کے پاس آ جائے گا، بیاں پنیاں تھلے نہ کہ میرے کو آ گئی، پاک بات جب تھی تو تب قبول ہونے کے قابل تھی، آج بدکار ہو کے میرے پاس آ رہی، آپ قبول نہیں کرتے تو کہتا ہے جا جا انہی کے ساتھ دن گزار خزاں کے جنہوں نے لوٹے ہیں تیرے دن بہار کے، جنہوں نے تیری جوانیاں شیطان نے لوٹ لی، اسی کے پاس جا، اسی نفس کے پاس جا جس نے تجھے لوٹ لیا۔ آج تو بڈھا سجدے کر کے تیرا نیڑا ہو کے لوگوں کو دکھا کے خود پر پکڑی میرا ہاتھ دے میں اندر لے جائیں، فراڈ کرتے ہیں آپ، نہ کریں گے فراڈ، چھوڑ جائیے غفلت، اور قرآن نے کہہ دیا ان کو بتا دے نبی 17ویں پارے میں کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ رہا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، جبکہ وہ غفلتوں میں پڑے سو رہے ہیں، حساب تو قریب آ رہا ہے۔ عزیزو جمعہ اپنا بچا لو، اللہ تم لوگ کو جمعہ بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جمعے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔